بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سردار اویس اشرف خان ہوں۔ آپ یوٹیوب اور فیس بک دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں آج ایک بڑا عجیب سا دن تھا کہ گورنمنٹ جو تھی اس نے گزشتہ ایک ہفتے سے 10 دن سے یہ کمپین چلائی کہ یہ الیکشن جو ہے نا، بلدیاتی الیکشن ملتوی ہونے چاہیے۔ گورنمنٹ الیکشن پہلے اناؤنس کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن جو ہے نا وہ ملتوی ہونے چاہیے، کینسل ہونے چاہیے۔ اچھا، انہوں نے پہلے یہ کیا کہ گورنمنٹ نے ڈیلنگ ٹیکٹس کے طور کے اوپر پہلے قومی اسمبلی سے انہوں نے ایک آئین پاس کیا اور اس آئین کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ 101 یونین کونسل اسلام آباد کی جو ٹیریٹری ہے اور اس لیے ان کی 125 ہونی چاہیے۔ اب آپ کو میں بڑی مزہ کا خیز بات بتاتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو آئین پاس کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ڈپٹی میئر اور میئر کے جو الیکشن ہیں وہ براہ راست ہونے چاہیے۔ یہ دو چیزیں انہوں نے کہی۔ اور پھر آج جو چیز پتہ چلی وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو آبادی ہے اسلام آباد کی وہ چونکہ بڑھ گئی ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اس کی مردم شماری نئے سرے سے کی جائے اور پھر جو ہے اس کا دیکھا جائے کہ آیا یونین کونسل جو ہیں یہ جو صحیح بنی ہیں اور پھر اس آبادی کے تحت بننے والی یونین کونسل جو ہیں ان کے اوپر الیکشن کروائے جائیں۔ مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ نون لیگ نے سب سے پہلے ڈیلنگ ٹیکٹس اس لیے کی کہ نون لیگ کو ایک رپورٹ ملی، نون لیگ کی حکومت کو، اس حکومت کو جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور مہنگائی کی صورت میں مسلط ہے اور جو کہہ کے آئے تھے کہ ہم مہنگائی کو ختم کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے غریب کو ختم کر دیا۔ اور شیر جو دھاڑ رہا تھا نا، اس شیر نے آ کے تو وہ جنگل سے نکلا اور عوام میں آیا اور اس نے عوام میں آ کے تو سب کو جو چیزیں تھیں وہ کھا پی گیا اور عوام جو ہے اب یوٹیلیٹی سٹور پہ بھی اور عام دکانوں کے اوپر بھی رل رہی ہے، بازاروں کے اندر پیسے لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہیں کہ وہ جا کے چیزیں خرید سکیں۔ اکانومی کی حالت اتنی بری ہو چکی ہے کہ عام مارکیٹیں اور جو بازار ہیں ان کے اندر اگر آپ صورتحال کا جائزہ لیں تو دکانوں کی جو سیل ہے وہ اتنی کم ہو گئی ہے۔ میں اگلے روز بات کر رہا تھا ایک اپنے عزیز سے اور ان سے پوچھ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہمارے ہاں تو کام ہی نہیں ہے، جہاں پہ سیل 50,000 60,000 روپیہ ہوتی تھی آج 1,000 2,000 روپے 1,500 روپے سیل ہے، تو پرافٹ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ہوگا۔ خیر، مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ انہوں نے 101 تعداد جو یونین کونسل تھی اس کو بڑھا کے 125 کیا، جبکہ حالت ان کی یہ اتنی پتلی ہوئی ہے کہ 40 امیدوار چیئرمین کے اور وائس چیئرمین کے تمام 13 پارٹیوں نے ملا کے، اب نون لیگ تو جو حکومت کی بڑی پارٹی تھی انہوں نے وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے چیئرمین تھے اور ساتھ دیگر پارٹیوں کے انہوں نے وائس چیئرمین لگائے اور پھر بھی ان کو 40 یونین کونسلوں کے اندر، اسلام آباد کی 40 یونین کونسلوں کے اندر ان کو امیدوار مل سکے۔ باقی جو 61 یونین کونسل تھی اور الیکشن کرانے جا رہے ہیں یہ 125 پہ۔ ارے بھائی، لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، لوگ آٹا نہیں کھاتے ہیں یہ گندم کا جس کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا خیر، بہرحال ہائی کورٹ چلا گیا کیس، ہائی کورٹ نے یہ الیکشن کمیشن کو کہا اور الیکشن کمیشن نے آج ان کا چہیتا ہونے کے ناطے ایک فیصلہ دیا جو کہ بالکل سراسر آئین کے بالکل خلاف ہے۔ بھئی آپ کو نہیں پتا تھا کہ اسلام آباد کی مردم شماری کے تحت آبادی کتنی ہے؟ آپ کوئی اتنے انے، آپ کوئی اتنے نیانے، آپ کوئی اتنے چلے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ یار اسلام آباد کی آبادی جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں کتنی کراس کر گئی ہے۔ اگر آپ ہمارے خالی کھیتوں کو دیکھیں نا تو وہاں پہ پلاٹ ہی پلاٹ بن گئے، لوگوں نے زمینیں اپنی بیچ دی ہیں اور بیچ کے وہاں پہ گھر بننا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو ایسکو کے اعداد و شمار کے مطابق یہ نہیں پتا ہے کہ ان کے وہاں پہ میٹر کتنے ایشو کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو سوئی گیس والے نہیں بتاتے ہیں، وہ آپ کی حکومت نہیں ہے۔ آپ کو اتنے بالکل فارغ عقل ہیں یا آپ کا عقل بالکل معاف ہو چکی ہے یا آپ کا دماغ بالکل معاف ہو چکا ہے کہ آپ کو اس چیز سے بھی اندازہ نہیں ہو رہا۔ اور پھر الیکشن کمیشن اور مردم شماری تو لازم ملزوم ہے، اور پھر آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یار اسلام آباد کی آبادی کتنی ہو گئی ہے۔ آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب الیکشن سر پہ آ جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ تاریخ کے اندر مسلم لیگ نون کو سبکی اٹھانی پڑی ہے اپنی حکومت اور خود ہی سٹے لے رہے ہیں، خود سٹے لے رہے ہیں، خود روک رہے ہیں، خود ملتوی کروا رہے ہیں، خود ان کا اپنا ادارہ الیکشن کمیشن جو ملازم بنا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ملازمت کی آج انتہا کر دی کہ جب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا کہ الیکشن ہم کینسل کروا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر آگے قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں، پھر وہ پی ٹی آئی عدالت میں جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن ابھی جو ادھر دھاڑ رہے تھے نا،
جو نعرے مار رہے تھے نا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 40 امیدوار ٹوٹل ملے 101 میں سے، اور ابھی یہ یونین کونسل کی تعداد بڑھانے جا رہے تھے۔ ارے بھائی کچھ تو کرو یار۔ اسلام آباد کے اندر جو پچھلے 7 سال پہلے جو بلدیات کے الیکشن ہوئے وہ بھی رو دھو کے کوئی 20-25 سالوں بعد ہوئے، اور پھر اب یہ ہے کہ انہوں نے نئے روڑے جو ہیں وہ اٹکانے شروع کر دیے ہیں کہ ان کے پاس ایک رپورٹ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون اور اتحادی 13 جماعتیں، 13 پارٹیاں اور یہ بان متی کا سارا کنبہ مل کے یہ 40 امیدوار، اور اس کے بعد ان کے پاس جو رپورٹ گئی ہے وہ یہ گئی ہے کہ آپ 5% بھی الیکشن ون نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب انہوں نے عافیت اسی چیز میں سمجھی کہ بجائے اس کے کہ ہم، چونکہ وہ عمران خان کا مقابلہ میدان میں نہیں کر سکتے ہیں، عوام میں آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، عمران خان کا مقابلہ صرف اس چیزوں پہ کیا جا رہا ہے، آڈیو ویڈیو، یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اب اگر آپ اندازہ لگائیں نا تو عمران خان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے، عمران خان کی جو عوام کے اندر مقبولیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اور عمران خان کا ووٹ بینک کم کرنے کے لیے انہوں نے سارے حربے چلے، ساری چالیں چلنے کے بعد جب وہ ناکام ہوئے، جب انہیں یہ سمجھ آئی کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے کہ ہم کوئی سیٹ نکال سکیں یا ہم عوامی سطح پہ یا میدان کے اندر آ کر اس شخص کا مقابلہ کر سکیں پی ٹی آئی کا، تو انہوں نے پھر آخری رستہ جو وہ نکالا وہ رائے فرار تھی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جنگوں کے اندر جب دو قوموں کا یا دو لوگوں کا آپس میں جو مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، جب ایک کو یہ سمجھ آتی ہے اسے مار پڑ رہی ہوتی ہے یا اسے ہار نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے دم دبا کے۔ تو مسلم لیگ نون اور 13 جو پارٹیاں تھیں وہ اس الیکشن سے رائے فرار انہوں نے اختیار کیا، اور میں تو پچھلے 10 دن سے یہی ویلاگ کرتا آ رہا تھا کہ ان کے اندر دم خم نہیں ہے کہ عمران خان کا مقابلہ میدان کے اندر کر سکیں۔ وہ میدان میں تو مقابلہ نہیں کر سکے، اب انہوں نے آخری آپشن کے طور کے اوپر پہلے وہ کورٹ کے اندر کیس چلا گیا، پھر انہوں نے اپنے ملازم جو الیکشن کمیشن ہے اور جو اپنا چہیتا ہے اس کو یہ آرڈر کیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور پھر انہوں نے ایک مختصر فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا کہ جی اسلام آباد کے جو الیکشن ہیں ان کو ملتوی۔ لیکن پبلک تو سمجھدار ہے، پبلک کو تو قوم کو تو سارا پتہ ہے کہ یار مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہار نظر آ رہی ہے اور ان کو اقتدار جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ان کو پتہ تھا، جیسے انہوں نے گزشتہ 7 سالوں کے اندر اندھیر نگری بچائی، اور ایک جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو ہی انہوں نے جو اگلا حربہ استعمال کیا وہ یہ کیا کہ الیکشن جو ہی قریب آتے گئے انہوں نے محلوں گلیوں کے اندر پائپ بچھانے شروع کر دیے، کسی کے گیس کے پائپ، کسی کے سیوریج کے پائپ، کسی کے کیا پائپ۔ اچھا اس وقت الیکشن کمیشن وہ اندھا تھا، اس کو نظر کوئی نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ نون لیگ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، جتنے بھی چیئرمین کے امیدواران ہیں، وہ سارے یا کونسلر وہ سارے جا کر اپنے اپنے محلوں کے اندر پائپ ڈال رہے ہیں، سیوریج ڈال رہے ہیں، اور وہ سارا ترقیاتی کام کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے کر رہے ہیں اور عمران خان کی مقبولیت جو بنی ہوئی ہے اس کو ختم کر کے اپنی سیٹیں بڑھائی جائیں، الیکشن ون کیا جائے۔ لیکن یہ سارے حربے کرنے کے بعد، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ریلیز کرنے کے بعد، عمران خان کی مقبولیت کو نقصان اور عزت پہ حملے کرنے کے بعد بھی جب ان سے کوئی اربا انہوں نے کہا یار یہ سیوریج والا، یہ نالی پکی، گلی پکی، فلانا پکا، یہ کرا کے تو پھر ہو سکتا ہے شاید کچھ ہو، لیکن اس کے بعد بھی جو سروے ہوا اس نے مسلم لیگ نون اور 13 پارٹیوں پہ بجلیاں گرا دی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ آپ کے بس کی بات اب نہیں رہی ہے۔ آپ جب آئے تھے جو نعرہ آپ نے لگایا تھا اس نعرے کے اوپر آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے عوام کے اندر جو آ کے ان کے جو دکھ درد بانٹنے تھے نا، ان کے دکھوں میں ان کا مداوع نہیں کیا بلکہ ان میں اور زیادتی کی۔ آپ مہنگائی کو اس شرح کے اوپر لے گئے جہاں پہ غریب آدمی کا گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ تو آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور 13 پارٹیاں اس الیکشن سے رائے فرار اختیار کرنے کے بعد پتلی گلی سے باہر نکل گئے ہیں، اور اب جو سوشل میڈیا ٹرینڈ ہے اس کے اوپر مجھے ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، وہ یہی آ رہی ہے کہ جب بھی آؤ گے اسی طرح شکست دیں گے اور اچھے طریقے سے دیں گے۔ تو اب آپ نے یہ دیکھا کہ مسلم لیگ نون رائے فرار اختیار کر چکی، مخالف پارٹیوں کے، پی ٹی آئی کے یا دیگر جو آزاد امیدواران ہیں انہوں نے تو اپنے فیس بک سٹیٹس جو ہیں سوشل میڈیا پہ کمپین چلا دی ہے کہ ہم تو الیکشن جیت گئے ہیں، اور عوام کا بہت بہت شکریہ۔ عوام خود اچھے جج ہیں اور خود ہی فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا یہ فیصلہ کیسا تھا۔ ہم تو چلو اپنا انالیسس پیش کرتے ہیں، عوام ہم سے اچھا اور بہتر رائے رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں پھر ملتے ہیں۔ فی امان اللہ۔